علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آ گئی ہوں آپ کے ساتھ ایک ٹاپک ہے وہ ڈسکس کرنا ہے، جو کہ بہت ہی عجیب و غریب ٹاپک ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں سٹارٹ کہاں سے کروں، اور جیسا کہ میں نے یہ رات کو جب سنا ہے کہ یہ سب ہونے والا ہے تو مجھے لگا کہ میں ضرور اس میں بلاگ بناؤں، کیونکہ یہ چیز غلط ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ تو اب میں آتی ہوں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک میرا یہ ہے آج کا کہ حکومت ایک ایسا قانون لانا چاہ رہی ہے کہ جس میں آپ مذہب اسلام قبول کرنا آپ کے لیے جرم ثابت ہو جائے گا، کہ آپ اپنے لیے اسلام کو چوز نہیں کر سکتے ایزیلی۔ میرا جو صحیح لفظوں میں کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی نان مسلم ہے، وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ایسی شرائط و ضوابط لگا دی گئی ہیں، اس طرح کے اس پہ کنڈیشنز لگائی گئی ہیں، شرائط لگائی گئی ہیں کہ وہ ایزیلی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کلمہ پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اقرار کیا اور آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کون سا ایسا بل ہے، کون سا ایسا قانون ہے جو حکومت لانا چاہ رہی ہے، لیکن بہت سارے مذہبی اسکالرز، تمام فرقوں کے مذہبی اسکالرز اس پہ بات کر رہے ہیں اور اس کو وہ کالا قانون کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اور ایز اے مسلم یہ ایک کالا قانون ہی ہے کہ آپ کسی کو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ آمادہ کریں نا، کہ آپ دائرہ اسلام میں ایزیلی داخل ہو سکتے ہیں۔ شرائط لگانا اور اس طرح کی پیتھیٹک کنڈیشنز لگانا میرے خیال میں یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی۔ تو اب میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ حکومت کن کن شرائط پہ جو نان مسلمز ہیں ان کو اسلام قبول کرنے میں نے جو ہے اپنے پاس لکھ کر رکھ لیا ہے، کیونکہ بعد میں میری آڈینس یہ کہے گی کہ جی آپ تو پیپر سے دیکھ کے پڑھ رہی تھی۔ جی بالکل، یہ معاملہ ہی اتنا نازک ہے کہ اس پہ ذرا سی بھی کوتاہی ہو جائے تو پرابلم ہے۔ تو اس لیے میں نے اس کے پوائنٹس اپنے پاس لکھ کر رکھے ہیں، جس میں کوئی مجھے برائی نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی کوئی قباحت ہے کہ اگر میں ان پوائنٹس کو لکھ کے رکھتی ہوں اپنے پاس۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جو گورنمنٹ نے شرط رکھی ہے کہ اگر کسی نے اسلام قبول کرنا ہے تو جو ہمارے ملک میں نان مسلمز لیس دین 18 ایئرز ہیں، 18 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ اسلام قبول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اسلام قبول کریں گے تو ان کو ایک لیگل پروسیس کے تھرو گزرنا ہوگا۔ وہ لیگل پروسیس کیا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ وہ کون سا ایسا لیگل پروسیس ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ جی 18 سال سے کم جتنے بھی پاکستانی نان مسلمز ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اسلام قبول نہیں کر سکتے اگر وہ ان شرائط پر پورے نہیں اترتے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو نیا قانون پاکستان میں گورنمنٹ لانا چاہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی 18 سال سے کم عمر کا شخص جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک لیگل پروسیس سے گزرنا ہوگا، اور اگر وہ اسلام قبول کر بھی لیتا ہے تو جو اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہوں گے، جو پچھلے اس کے ڈاکومنٹس سے آئی ڈی کارڈ، بے فارم اور باقی سب کچھ، اس پہ اس کا جو مذہب ہے وہ تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ تب تک تبدیل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اس لیگل پروسیس سے گزر نہیں جاتا، اور لیگلی وہ وہاں پر مسلم کنسیڈر نہیں ہوگا تب تک جب تک کہ وہ اپنے کورٹ میں جا کے، میں اب آپ کو آگے کا پروسیس بھی ساتھ میں پورا بتاؤں گی کہ وہ کیا طریقہ کار ہے اور کس طرح سے کوئی اپنا مذہب اسلام چوز کر سکتا ہے۔ جی تو میں آپ کو ساتھ میں بتاتی ہوں کہ اگر کوئی اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کورٹ میں اپلیکیشن دینی ہوگی۔ اپلیکیشن دینے کے بعد وہ اپلیکیشن 7 دن کے اندر اندر پروسیس ہوگی۔ پروسیس ہونے کے بعد اس کو جانا ہوگا ایڈیشنل سیشن جج کے پاس۔ یہ 7 دن کا پروسیس ہوگا کہ وہ وہاں جائیں گے، وہاں پہ اس کے ساتھ کراس کوسچننگ ہوگی کہ آپ زبردستی تو اپنا مذہب نہیں تبدیل کر رہے، اور اگر آپ زبردستی تبدیل کر رہے ہیں تو آپ سے کون ہے جو جبراً آپ کا مذہب تبدیل کروانا چاہ رہا ہے۔ اور اگر وہ بندہ جو اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے، کسی بھی مذہب سے دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں جبراً نہیں کر رہا، میں اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے مذہب کو تبدیل کر رہا ہوں، تو اس کے لیے بھی انہوں نے ایک پروسیس رکھا ہوا ہے کہ جی آپ دوبارہ سے ایک لیگل پروسیس سے گزریں گے۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ مذہب اسلام کو اتنا مشکل یہ لوگ کیوں بنا رہے ہیں، اور میرے خیال میں جو یہ گورنمنٹ کر رہی ہے یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، اور تمام علماء کرام جو ہیں جتنے بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں، اور وہ اس کو کالا قانون کنسیڈر کر رہے ہیں، اور بالکل جائز بات ہے کہ وہ کالا قانون کنسیڈر صحیح کر رہے ہیں۔ جی
آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں اپنی مرضی سے دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے جا کر اگر وہ یہ بات کرتا ہے، تو اس کو جو پروسیس دیا جائے گا وہ میں اب آپ کو آگے بتاتی ہوں. وہ 3 منتھس کا پروسیس ہے. مطلب 3 مہینے تک اس نے جس مذہب میں وہ کرنٹلی ابھی ہے، وہ اس کا موجودہ مذہب اور اس مذہب اسلام کو وہ پڑھے گا. مطلب کمپیریٹیولی ان کے کمپیریزن میں اس کو پڑھے گا کہ جی ان کا موازنہ کرے گا. اب میرے خیال میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ 3 ماہ تک آپ اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو بھی پڑھیں جس مذہب میں آپ ہیں، اور آپ اسلام کو بھی پڑھیں جس میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں. بھئی کیوں ایک بندہ چاہ رہا ہے کہ جی میں مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤں، تو آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور میرے خیال میں جو کہ اپنے مذہب کو 3 مہینے پڑھے گا تو وہ پھر شاید مشکل ہی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو. تو میرے سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آ رہی. میں تو یہی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ بل پاس نہ ہو. تو میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ اس کا اور پروسیس کتنا ہے اور کیسے ہوگا. اور پھر اس 3 مہینے کی اسٹڈی اور سیشن جج کے سامنے پیش ہونے کے بعد اس کو جانا ہوگا ڈفرینٹ قسم کے مذہبی اسکالرس کے پاس، اسلامک اسکالرس کے پاس، تاکہ اس کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت کی جا سکے جو شخص مذہب اسلام میں داخل ہونا چاہ رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ان سب باتوں کی کہ کیوں. اور یہ میرے خیال میں ابھی تک کسی گورنمنٹ جو بھی لوگ ہیں گورنمنٹ کے، انہوں نے ابھی تک بتایا بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. بس سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سندھ میں جبراً اسلام قبول کروایا جاتا ہے. بہت ساری ہندو لڑکیوں کو جبراً اسلام قبول کروایا گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ بل لا رہے ہیں. میرے خیال میں اس کو کسی اور طریقے سے بھی وہ دیکھ سکتے تھے، اور اس کو بہت ساری امینڈمنٹس کر کے بھی اس کو بہت ایزیلی کیا جا سکتا تھا اگر کرنا چاہتے تو. باقی اب میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کہ اگر ہاں جی میں آپ کو ساتھ بتا دوں کہ اگر جیسے ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے ایک بندہ پیش ہوتا ہے اور اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے جو سا ہے جبراً زبردستی اسلام قبول کروایا جا رہا ہے، اور اسلام اور اس بندے کے لیے جو سزائیں انہوں نے رکھی ہیں وہ بھی اب آپ سن لیجئے. ہاں جی میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر ایک بندہ اگر کسی کا وہ نام نامینیٹ کر دیتا ہے کہ جی فلاں بندہ ہے جو مجھے جبراً اسلام قبول کروا رہا ہے، تو اس شخص کو 10 سال قید ہوگی اور کچھ جو سا ہے جرمانہ بھی ہوگا 1 لاکھ کے 1.5 لاکھ، وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا. اور اگر کوئی شخص جبراً نکاح کروائے گا تو نکاح کروانے والے کو بھی جیل ہے، اور نکاح کے گواہان کو بھی جیل ہے، اور اس مولوی صاحب کو بھی جیل ہے جو نکاح خواہ ہوں گے. اور یہ طریقہ میرے خیال میں یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے جبراً نہیں ہونا چاہیے، لیکن دائرہ اسلام میں بھی جبراً آپ کسی کو داخل نہیں کر سکتے. اور ایک اور چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ آپ لوگ مجھے سمجھائیے گا میری آڈینس، کیونکہ ابھی تک میرے سر سے گزر گئی ہے یہ بات. میں آپ کو ابھی وہ بھی بتاتی ہوں کہ وہ کون سی بات ہے. جی تو میں جس بات پہ میں کنفیوز ہوں، جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے چائلڈ پروٹیکشن بل لے کر آ رہی ہے کہ آپ بچوں کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے. مطلب کہ جو آپ کے 18 سال سے چھوٹے بچے ہیں آپ ان کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے. آفٹر 18 آپ ان کو ڈانٹ سکتے ہیں. مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ 18 سال کے بچے کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، 18 سال سے کم عمر بچے کو آپ روکیں گے اسلام بھی قبول کرنے سے، اور 18 سال سے کم عمر بچے کو آپ ڈانٹ بھی نہیں سکتے. یہ دونوں باتیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے ہوگا پاسبل یہ سب. کیونکہ اب آپ لوگ خود سوچیں نا، ایک پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا جو بچہ اور بچی ہیں وہ اسلام قبول نہیں کر سکتے. دوسرا پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کر سکتے، ان پہ زبردستی بھی نہیں کر سکتے. جب یہ دو باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں تو والدین روکیں گے کیسے؟ پلیز آپ لوگ مجھے سمجھا دیں. اور پھر مجھے آپ لوگ ایک بات بتائیں، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور میں یہ ایک ٹپیکل فرقے کی بات نہیں کری، میں اوور آل سب کی بات کروں گی کہ ہم سب کو ایک ہی چیز پڑھائی گئی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اسلام قبول کیا تھا یا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا نعوذ باللہ ان کا وہ ایکٹ غلط تھا؟ مجھے صرف اتنی سی بات سمجھا دیں، جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہمیں پتہ ہے کہ ان کا ایکٹ غلط نہیں تھا. مجھے آپ لوگ سمجھا دیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ
کہ ایک بچہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ پھر اگر کہہ رہے ہیں کہ جی 18 سال تک اس کو آزادی ہے اپنا مذہب چینج کرنے کی اور اپنا مذہب چننے کی، چوز کرنے کی، تو پھر آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے بچے کو اس کے کان میں اذان نہ دیں، اس کو انتظار کریں کہ وہ 18 سال سے اوپر کا ہو جائے تو وہ اپنا مذہب خود سلیکٹ کر لے۔ اب دیکھیں تضاد ہر طرف باتوں میں، دونوں باتوں میں تضاد آ رہا ہے، اور آپ لوگ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہاں پر کوئی بھی بات میچ نہیں کر رہی۔ جو بھی بل آ رہا ہے، مذہب کی تبدیلی کا بل کہہ لیں یا اس کو چائلڈ پروٹیکشن بل کہہ لیں، یہ جو آ رہا ہے یہ آنا نہیں چاہیے۔ اور پلیز 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 خدا را تھوڑا سوچیں سمجھیں، اور پلیز میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اس پہ بات کریں، کیونکہ اس طرح ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہوگا، ہمارا معاشرہ ویسے ہی تباہی کے دہانے پہ ہے اور برباد ہو جائے گا۔ ابھی تو پھر عورتوں کی، بچوں کی کچھ عزت ہے، کچھ کا لفظ میں اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ یہاں پہ بہت مشکل ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ پلیز ایک دفعہ آپ لوگ اس کو سوچیں سمجھیں اور پھر فیصلہ کیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں پر کوئی برے اثرات نہ پڑے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہیں، لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی چینج نہیں ہو سکتی۔ تو خدا را اگر اس ویڈیو سے میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سب سے معذرت کرتی ہوں، اور پلیز میرا یہاں پر کسی کی دل آزاری کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے تو میں اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ہیلدی کنورسیشن کر سکوں اور اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔